حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، میں اپنے تمام اعمال کا ثواب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کے فکروں سے آزاد کر دے گا۔ فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو، تمہارے ان نیک صالح اعمال پر بھاری ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کی پڑھنے کی فضیلت رہنمائی فرمائی۔ فرمایا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کلمات کو پڑھنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور اس کے رسولوں کی طرف سے سلامتی کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں، اور کفارہ گناہ طہارت اعمال اور بلندی درجات کا سبب ہے۔ یہ کلام پڑھنا گناہوں کی مغفرت اور پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے، اور احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب مقدر کیا جاتا ہے، اور دنیا و آخرت کے تمام امور میں کفایت ملتی ہے۔ ان کلمات کا پڑھنا گناہوں کے خاتمے کا سبب ہے، اور اس کی فضیلت غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ ان کلمات کے پڑھنے کی برکت سے قیامت کی ہولناکیوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شہادت ایمان کی گواہی نصیب ہوتی ہے۔ اس کی برکت سے میدان محشر میں رضائے الہی اور اس کے غضب سے امان اور اس کے عرش کے سایہ میں جگہ نصیب ہوگی، اور ان کلمات پڑھنے کی برکت سے میزان عمل بھاری، حوض کوثر پر حاضری اور شدت پیاس سے پناہ ملے گی۔ ان کلمات کو پڑھنے کے صدقے نار جہنم سے آزادی، پل صراط سے بجلی کی سرعت سے گزرنا اور مرنے سے قبل اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھنا نصیب ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، یہ بہت ہی اہم قرآنی واقعہ ہے، اور اس واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کی اس سورت کا نام سورہ بقرہ گائے والی سورت رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند مہینوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصہ میں سوتا تھا، اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خداوند عالم کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو: اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو وہ فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی، اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا: بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو میرے مشورے کے بغیر مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا کہ تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو، مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ یہ شاید کوئی فرشتہ ہو۔ اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ آتے ہی قیمت دے کر خرید لیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں
میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی تو مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ، اس کی عمر کے بارے میں بحث و کرید شروع کر دی اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی گئی، یہاں تک کہ جب یہ لوگ اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا اس کی قیمت دے کر خریدا اور ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں جنہوں نے میرے مال کے لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر پھر وہ مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا اور مرد صالح کا لڑکا جو اپنی ماں کا فرما بردار تھا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور اس شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیز علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں تھے۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ بخت نصر کون تھا؟ قوم عمالقہ کا ایک لڑکا ان کے بت نصر کے پاس لاوارث پڑا ہوا ملا۔ چونکہ اس کے باپ کا نام کسی کو نہیں معلوم تھا اس لیے ان لوگوں نے اس کا نام بخت نصر کا بیٹا رکھ دیا۔ خدا کی شان کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اسف بادشاہ کی طرف سے سلطنت بابل پر گورنر مقرر ہو گیا، پھر یہ خود دنیا کا بہت بڑا بادشاہ ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہوئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا کھانے والا نہیں ہے۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل آیا کہ یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا، پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈال لیا اور بچے ہوئے انگور کے شیرہ کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں پرندوں چرندوں اور جنوں انسان سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا تو ملک فارس کے بادشاہ میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا اور بچے کھچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جوانب میں بکھیرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور با رونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیز علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مٹکے میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا تھا، نہ پھلوں میں کوئی تغیر نہ شیرے میں کوئی بدبو۔ آپ علیہ السلام نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیز آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیز تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں
اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیز، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوشت چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیز علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک کھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھے کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوشت بھی چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عزیز علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، یا اللہ تیری حکمت لا محدود ہے۔ اس کے بعد حضرت عزیز علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا نہ آپ نے کسی کو پہچانا۔ ہاں البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیز علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیز کا مکان ہے؟ تو اس بوڑھیا نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بوڑھیا نے کہا کہ عزیز کا کیا ذکر کرتے ہیں، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بوڑھیا رونے لگی تو آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھیا، میں ہی عزیز ہوں۔ تو بوڑھیا نے کہا کہ سبحان اللہ، آپ کیسے عزیز ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بوڑھیا، مجھ کو اللہ تعالیٰ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بوڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیز علیہ السلام تو ایسے با کمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیز علیہ السلام ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ حضرت عزیز علیہ السلام نے دعا کر دی تو بوڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچھا ہو گیا۔ پھر اس نے خود سے آپ کو دیکھا تو پہچان کر بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر وہ بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک ہی مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگوں، بلا شبہ یہ حضرت عزیز علیہ السلام ہی ہیں، مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیز کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیز ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ وقت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر دیا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہ چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حضرت عزیز علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیز نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی تو وہ حرف بہ حرف حضرت عزیز علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیز علیہ السلام یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیز خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس کے باطل عقیدہ پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیز علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا، میں اپنے تمام اعمال کا ثواب آپ کی نظر کرتا ہوں۔ پس حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کے فکروں سے آزاد کر دے گا۔ فرمایا مجھ پر درود شریف پڑھا کرو، تمہارے ان نیک صالح اعمال پر مجھ پر درود شریف پڑھنا بھاری ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے کی فضیلت رہنمائی فرمائی۔ درود شریف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ درود پڑھنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور اس کے رسولوں کی طرف سے سلام آتا ہے۔ درود شریف کفارہ گناہ، طہارت اعمال اور بلندی درجات کا سبب ہے۔ درود شریف گناہوں کی مغفرت اور پڑھنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے۔
درود شریف پڑھنے سے احد پہاڑ کے برابر اجر و ثواب مقدر کیا جاتا ہے اور وزن میں کمی نہیں ہوگی۔ ہر وقت درود شریف پڑھنا دنیا و آخرت کے تمام امور میں کفایت کرتا ہے۔ درود شریف گناہوں کے خاتمے کا سبب ہے اور اس کی فضیلت غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ درود شریف کی برکت سے قیامت کی ہولناکیوں سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے شہادت ایمان اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ درود شریف کی برکت سے میدان محشر میں رضائے الہی اور اس کے غضب سے امان اور اس کے عرش کے سایہ میں جگہ نصیب ہوگی۔ درود شریف کی برکت سے میزان عمل بھاری، حوض کوثر پر حاضری اور شدت پیاس سے پناہ ملے گی۔ درود شریف کے صدقے نار جہنم سے آزادی، پل صراط سے بجلی کی سی سرعت سے گزرنا اور مرنے سے قبل اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھنا نصیب ہوگا۔ درود شریف کی برکت سے جنت میں زیادہ حوریں اور مقام عزت حاصل ہوگا۔ درود شریف کی برکت سے مال و منال میں طہارت و پاکیزگی اور برکت و اضافہ ہوتا ہے۔ ہر بار درود شریف کے بدلے میں 100 سے زیادہ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ درود شریف پڑھنے کی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمام اعمال سے زیادہ محبوب ہے۔ جب تک کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا رہتا ہے، فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں۔ درود شریف کی برکت سے فکر و فاقہ دور ہو جاتا ہے۔ درود شریف کے ذریعے مقام خیر کی طلب کی جاتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والا ہی قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ درود شریف کے ثواب سے پڑھنے والا اس کی اولاد اور جس کو ایصال ثواب کیا جائے پورا نفع اٹھاتا ہے۔ درود شریف ہی اللہ تعالیٰ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شرف باریابی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ درود شریف قبر، حشر اور پل صراط پر نور بن کر پیش ہوگا۔ درود شریف کے ذریعے دشمنوں پر غلبہ اور قلوب کو حسد و نفاق سے طہارت حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے مومن محبت کرتے ہیں اور ایسے منافق نفرت کرتے ہیں جن کا نفاق ظاہر ہو چکا ہو۔ درود شریف کی برکت سے خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بیداری کی حالت میں بھی دولت دیدار حاصل ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے کے تفکرات کم ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کثرت سے روزانہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔